صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اس حیثیت سے ان کو ایک خصوصی امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے شاعر بھی کہے جاتے ہیں، یعنی شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب بھی تھا۔ لوگ بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو بلایا کرتے تھے۔ ایک ان کا بیٹا عبد الرحمن تھا اور ایک ان کا بیٹا ولید تھا، انہی سے ان کی کنیت بعض نے ابو عبد الرحمن لکھی ہے اور بعض نے ابو الولید بھی کہا ان کی کنیت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا احجب انت یا حسان فإنہ سیعینک روح القدس۔ اے حسان بن ثابت، تم مشرکین مکہ کی حجب بیان کرو، اس میں جبرائیل امین تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ایک موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ جو لوگ اپنی تلواروں کے ساتھ تو میرا دفاع کرتے ہیں لیکن اپنی زبانوں کے ساتھ دفاع نہیں کرتے۔ تو اس موقع پر حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے زبان کے ساتھ تیار ہوں۔ اور عرض کیا کہ حضور آپ بتائیں تو یہ قریش جو آپ کی حجب بیان کرتے ہیں، میں آپ کی طرف سے ان کا مقابلہ کروں اور آپ کی طرف سے جواب دوں ان کو؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان بن ثابت، تم کیسے قریش کی حجب بیان کرو گے؟ تم قریش کی کیسے برائی بیان کر سکتے ہو، حالانکہ میں خود بھی اس قریش کا ایک فرد ہوں، کیونکہ حضور قریش خاندان کے سے تھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حارث جس نے میرے بارے میں بد زبانی کی، یا تم اس کو جواب کیسے دو گے، وہ تو میرے چچا کا بیٹا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بس اجازت مرحمت فرما دے، میں آپ کو ایسے نکال لوں گا اس خاندان کے اندر سے جیسے آٹے کے اندر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اجازت فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ حسان بن ثابت، اب تم نے چونکہ خاندان کے بارے میں بات کرنی ہے تو صدیق اکبر کے پاس چلے جاؤ۔ صدیق اکبر کے پاس خاندانی انساب کے اعتبار سے بڑا علم ہے، یعنی نسب کے اعتبار سے جو علم ہے وہ ابو بکر صدیق کے پاس ہے۔ حسان بن ثابت جاتے ہیں ابو بکر صدیق سے، جا کر پوچھتے ہیں قریش کا سارے خاندان کا نسب جو ابو بکر صدیق ان کو بیان فرماتے اور بتاتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت حسان بن ثابت قریش کے خاندان کے لوگوں کی حجب بیان کرتے ہیں نا، اور ابو سفیان بن حارث کی حجب بیان کرتے ہیں، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حسان بن ثابت نے جتنا کچھ ہمارے بارے میں بتا دیا نا، یہ صدیق اکبر کے علاوہ ان کو کوئی نہیں بتانے والا تھا، یہ صدیق اکبر کے بتانے پر ان کو پتا چلا سب کچھ۔ تو اس اعتبار سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی طرف سے کافروں کے مقابلے میں دفاع بھی کیا کرتے تھے، اور یہ خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی کے اندر ممبر بھی لگوا دیا کرتے تھے، اور ممبر لگوا کر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے لیے نعتیہ کلام کہا کرتے تھے، اور صرف نعتیہ کلام ہی نہیں کہا کرتے تھے بلکہ کافروں کو جواب بھی دیا کرتے تھے، حضور کا دفاع بھی کیا کرتے تھے، یعنی نعت والا سلسلہ بھی تھا، آپ کی صفات اور آپ کی خوبیاں بھی بیان کرتے تھے اور کافروں کا دفاع بھی کرتے تھے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسان بن ثابت کے ساتھ جبرائیل امین اس وقت تک رہتے ہیں جب تک یہ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طرف سے دفاع کرتا رہتا ہے، یعنی جب تک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاعیہ کلمات کہتے رہتے ہیں، جبرائیل امین بھی ان کے پاس ہوتے اور ان کی مدد فرماتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو شاعر کہنا جانتے تھے،
لیکن خاص طور پہ 3 اصحاب ایسے تھے جو شاعر کے طور پر پہچانے جاتے تھے. ان میں ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 اصحاب ایسے تھے جو خاص طور پہ اشعار کے بارے میں جان پہچان رکھتے تھے اور لوگوں کے ہاں مشہور و معروف بھی تھے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، اور آج بھی بہت سارے نعت خان جو ہے وہ ان کا کلام پڑھتے ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت سے کلمات ایسے خوبصورت انداز میں کہے ہیں کہ آج تک ان کے مقابلے میں کوئی اشعار نہیں کہہ سکا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا، جب لوگ صحابہ کرام تلواریں چلا رہے تھے اور حضرت حسان بن ثابت قریش مکہ کی ہجو بیان کر رہے تھے، برائی بیان کر رہے تھے الفاظ کے ذریعے، شعر و شاعری کے ذریعے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسان بن ثابت کے جو آج اشعار ہیں یہ کافروں کے لیے تلواروں سے بھی زیادہ زخمی کرنے والے ہیں. یعنی جیسے تلواروں سے کفار زخمی ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ تکلیف ان کو حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کی ہو رہی ہے. اس اعتبار سے اور بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اشعار کہہ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. حضرت عمر اوپر سے آگے، اور حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ حسان بن ثابت تم مسجد کے اندر اشعار کہہ رہے ہو. حضرت حسان بن ثابت نے عرض کی کہ امیر المومنین، میں اسی مسجد میں اشعار کہا کرتا تھا اور آپ سے بہتر شخص وہ اشعار سنا بھی کرتے تھے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ اشعار کہے. تو یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور کی شان کے اندر مدح سرائی بھی کرتے تھے، اور آپ کافروں کو بطور دفاع کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دفاع بھی کیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے. اور یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ آج حضرت حسان بن ثابت کا نام لے کر بہت سارے نعت خان جو ہے نا وہ اپنی نسبت حضرت حسان بن ثابت کی طرف کرتے ہیں کہ یہ ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. حضرت حسان بن ثابت صرف نعتیہ کلام نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ کافروں کا دفاع بھی کیا کرتے تھے. کافروں کی طرف سے جو معاملات آتے تھے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کھڑے ہو کر کافروں کو جواب بھی دیا کرتے تھے. اور ہمارے نعت خانوں نے اللہ معاف فرمائے کہ آج کل کہتے ہیں جی وہ حضرت حسان بن ثابت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر عنایت کی تھی. آپ نے خوشی کے طور پر، اس روایت کی تحقیق کے بارے میں میرے پاس علم نہیں ہے، لیکن اگر دی بھی ہو تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خوشی کی وجہ سے چادر عنایت فرما دی. لیکن اس کو بنیاد بنا کر آج ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ لوگ لے کر کہے جی ہم نعت پڑھنے والے ہیں، تو ان کی نسبت حسان بن ثابت کی طرف نہیں کی جا سکتی. حضور کی مدح سرائی اور حضور کی نعت کہنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، عشق کا ہونا ضروری ہے. اور محبت اور شوق اور ذوق جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا لالچ نہیں ہونا چاہیے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی صفات بھی بیان کیا کرتے تھے اور کافروں کو جواب بھی دیا کرتے تھے. ایک بڑی عجیب بات ہے حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو 60 سال کی عمر عطا فرمائی، اور 60 سال انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر گزارے ہیں اور 60 سال انہوں نے زمانہ اسلام کے اندر گزارے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جب آپ اس نے اسلام قبول کر لیا نا تو کسی شخص نے کہا کہ حسان بن ثابت آپ زمانہ جاہلیت کے جب انصار کے شاعر ہوا کرتے تھے نا اس وقت آپ کے اشعار بہت زیادہ بہتر ہوتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ اشعار نہیں رہ گئے جو آپ پہلے کہا کرتے تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا کہ وجہ تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر جھوٹ بولنے پر پابندی ہے، منع ہے. اسلام کے اندر بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور شعر و شاعری میں خوبصورتی آتی تب ہے جب اس کے اندر جھوٹ زیادہ ملایا جائے.
یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد پھر میں ویسے اشعار نہیں کہہ سکتا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو اشعار ہوتے تھے ان کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اسلام لانے کے بعد اسلام کے اندر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس وجہ سے میں ویسے اشعار نہیں کہہ سکتا جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 120 سال کی عمر عطا فرمائی ہے۔ 60 سال زمانہ جاہلیت کے ان کو ملے ہیں اور 60 سال زمانہ اسلام کے اندر یہ رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ انصار کے سب سے بڑے شاعر کہلائے جاتے تھے، اور زمانہ اسلام کے اندر حضور کے زمانے کے اندر یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلایا کرتے تھے، اور آپ کے بعد پھر یہ یمن کے بہت بڑے شاعر کہلایا کرتے تھے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ اور آپ کے زبان کی خوبصورتی بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ ایک عجیب بات یہ کہ 120 سال کی عمر ان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور ان کے جو والد تھے ثابت، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ اور عجیب بات یہ کہ حضرت حسان بن ثابت کے والد کے بعد ان کے جو دادا تھے نا، دادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، اور دادے کے بعد پھر جو پردادا تھے، پردادا کو بھی 120 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ یہ عجیب بات حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں آتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کی عمر بھی 120 سال، ان کے والد کی بھی 120 سال، ان کے دادا کی بھی 120 سال، اور ان کے پردادا کی عمر بھی 120 سال اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ یہ اتفاقی بات ان کے اندر یہ ایک عجیب پائی گئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی، اور الفاظ کے اعتبار سے، شعر و شاعری کے اعتبار سے، کہ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حسان بن ثابت کے اشعار جو ہیں وہ اشعار اتنے خوبصورت ہیں کہ کافروں کو اتنی تکلیف تلواروں کے ساتھ نہیں ہوتی جیسے میرے حسان بن ثابت کے اشعار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے 2 باندیاں ہدیہ کے طور پر دی تھی، ایک ماریہ قبطیہ اور ایک سیرین دی تھی، 2 باندیاں تھیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ خود نکاح فرما لیا اور اپنے حق میں رکھ لیا، اور پھر انہی سے جو ہے وہ ابراہیم پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری باندی جو تھی وہ آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرما دی تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت حسان بن ثابت جیسی محبت رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔